السلام علیکم، ویلکم بیک ان مسٹر سب اسٹوڈیو۔ کیسے ہیں آپ سب اور کیا ہو رہا ہے آج کل؟ جی یہ ہمارا عمرہ ولاگ کا تھرڈ پارٹ ہے۔ بیسیکلی رات کو ہم لوگوں کو کافی دیر ہو گئی تھی، احمد تو سو گیا تھا پھر گاڑی میں، تو پہلے ہم لوگوں نے وہاں سے حرم سے ٹیکسی کرائی، ٹیکسی لے کے پھر ہم لوگ وہاں پہ گئے جہاں پہ ہم لوگ نے گاڑی پارک کی تھی، حجاج والی پارکنگ میں۔ وہاں سے پھر ہم لوگ نے اپنی گاڑی لی، پھر واپس آئے اور پھر ہوٹل ڈھونڈا اور پھر ہم لوگ ہوٹل میں رکے۔ تو یہ جو ہے یہ ایریا کا مجھے نام نہیں آ رہا کس ایریا میں تھا ہوٹل، لیکن اچھا ایریا تھا، ویل فرنش تھا۔ تو بس یہ ہے کہ پھر رات کو ہم لوگ آئے تھے، تقریباً 2 بجے ہوٹل میں آئے تھے۔ تو ابھی جو ہم لوگوں نے پیمنٹ کی تھی یہاں پہ ساری فیسلٹیز اویلیبل تھیں، فریج تھا، ٹی وی تھا، یہ ہم نے 3 بیڈز والا روم لیا تھا۔ تو اچھی حیدر بھائی اور سائیں تو ابھی سو رہے تھے، تو احمد جو تھا وہ 10 بجے نا اٹھ گیا تھا، کیونکہ یہ جلدی سو گیا تھا۔ جو ہی عمرہ سے فارغ ہوا نا تو اس کے بعد یہ سو گیا تھا، حالانکہ ماشاء اللہ عمرہ اس نے بڑا ایکٹیولی کیا تھا۔ تو پھر اٹھ گئی اس کے ساتھ ہی۔ تو ہمارے یہ سامان نا ویسے کا ویسے ہی ابھی بکھرا پڑا ہے، کیونکہ رات کو ہم لوگ جس کنڈیشن میں آئے تھے اسی طرح سے احرام وغیرہ چینج کی اور رکھ کے نا سامان، تو پھر ہم لوگ سو گئے تھے۔ یہ میں نے ونڈو کا اوپن کیا تھا، ونڈو کا کرٹن جو ہے نا بیسیکلی میں نے پیچھے کیا تھا۔ یہ بلینکٹس ہم لوگ اپنے ساتھ ہی لے کے آئے تھے، احمد کے بیڈ کے ساتھ ہی۔ تو پھر بیسیکلی نا مجھے ایسے لگتا ہے کہ جیسے ہوٹل کے بلینکٹس نہیں یوز کرنے۔ بیڈ شیٹس بھی میں نارملی گھر سے لے کے جاتی ہوں، بیڈ شیٹس، پلو کورز تو کم لے کے جاتی ہوں، لیکن بیڈ شیٹس زیادہ لے کے جاتی ہوں۔ یہ پیچھے واش روم تھا۔ اچھا میں پہلے آپ کو بتا دوں کہ اس روم میں کیا کچھ تھا۔ ایک بڑی سی ونڈو تھی، اس کے آگے کرٹنز لگے ہوئے تھے، 3 کرٹنز اوپر نیچے لگے ہوئے تھے۔ اور اس کے علاوہ کیا تھا کہ سامنے ایک ٹی وی ریک پڑا ہوا تھا، 3 بیڈز تھے، ایک واش روم تھا جس میں کموڈ لگا ہوا تھا، اور ساتھ میں ایک شاور تھا۔ ساتھ میں انہوں نے جو چیزیں ہمیں پرووائڈ کی تھیں اس میں ہمارے لیے ایک شیمپو تھا، ایک سوپ تھا، اور ساتھ میں ایک کیا اس کو کہتے ہیں ہینڈ واش تھا۔ یہ چھوٹے چھوٹے سے نا سمجھے 1 ٹائم یوز کے لیے چیزیں ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ یہ میں آپ کو روم جو ہے نا وہ ہم لوگ اب باہر نکلنے لگے تھے، ساری کی ساری لابی فری تھی، کوئی روم جو نہیں تھا آکوپائڈ نہیں تھا، صرف اینڈ والے روم میں آئی تھنک کوئی اور فیملی سٹے کر رہی تھی۔ اور یہ لفٹس تھیں 3 جو تھیں وہ لگی ہوئی تھیں وہاں پہ، تو اچھی تھی ماشاءاللہ سے، ہوٹل اچھا تھا۔ اور جو پرائس تھی کیونکہ یہ آف سیزن تھا ہمارا، آن سیزن جیسے آج کل آن سیزن چل رہا ہے، آف سیزن میں اس کے ریٹس جو تھے 100 ریال پر 8 to 9 hours تھے، ٹھیک ہے۔ اور آف سیزن میں یہی ریٹس جو ہیں وہ 300 400 تک چلے جاتے ہیں۔ اور اگر آپ کیا اس کو کہتے ہیں کہ رمضان میں آئیں تو رمضان میں تو آپ کو بہت ریٹس ہائی ملیں گے۔ تو اس لیے رمضان میں آپ کو نارمل ہوٹلز اگر آپ نے لینے ہیں تو وہ تو آپ کو 200 ریال تک مل جائیں گے، لیکن اگر آپ اچھے ہوٹل میں رہیں گے تو وہ آپ کو تقریباً 300 400 ریال میں پر روم آپ کو ملے گا۔ یہ حیدر بھائی کے بیگ کی زپ بھی کھلی ہوئی ہے اور سائیں کے بیگ کی زپ بھی کھلی ہوئی ہے۔ تو یہ اب ہم لوگ واپس جانے لگے تھے، کیا اس کا نام ہے، ریاض واپس جانے لگے ہیں۔ تو حیدر بھائی نے دروازہ کھولا تھا کہ چلو تم لوگ تو باہر پہلے نکلو۔ تو جب شام کو ہم لوگ آئے تھے نا تو کافی ساری یہاں پہ گاڑیاں کھڑی تھیں، تو ہم لوگ بیسیکلی 3 4 ہوٹلز ہم لوگوں نے دیکھے، یہاں سے ہم لوگ نا بکنگ نہیں کروا کے گئے تھے، تو 2 ہوٹلز دیکھے تھے۔ اور پھر یہ ہم لوگ کو نا یہ سفورہ ریسٹورنٹ جو ہے نا ہوٹل جو ہے نا یہ فندق السفورہ اچھا لگا، اور ہم لوگ یہیں پہ رک گئے، کیونکہ باقی جو تھے وہ کہیں پہ کوئی سامنے لابی میں کوئی نہیں بیٹھا ہوا تھا، کہیں کچھ تھا یعنی اسی طرح سے پرابلم آئی تھی۔ تو یہ اب ہم لوگ جا رہے ہیں، مکہ سے باہر نکل رہے ہیں بیسیکلی۔ تو احمد صاحب کو غصہ آ گیا، اور وہ بیسیکلی وہ چاہ رہا تھا کہ میں کچھ حرکتیں کروں عجیب و غریب سی، جیسی کہ اس کی عادت ہے، تو میں اس کو کرنے کا نا ٹائم نہیں مل رہا تھا۔ تو یہ بیسیکلی میں مکہ کے باہر کا ویو آپ کو دکھا رہی تھی کہ اس طرح سے بنے ہوئے سارے کے سارے گھر جو ہیں وہ اس طرح سے بنے ہوئے ہیں۔
تو احمد بیدار جو ہے نا وہ ابھی یہ کر رہا ہے تھوڑا سا پریشان، تو اس وجہ سے تھوڑا سا کیمرہ ہل رہا ہے۔ مکے کے پہاڑ بالکل ایسے ہی تھے، یعنی یہ نہیں لگ رہا تھا کہ بہت وہاں پہ کوئی گرینری ہوگی یا کچھ ایسا ہوگا، بنجر بنجر ہی لگ رہے تھے۔ ہمارے مری کے پہاڑ تو بڑے اچھے ہیں، آئی تھنک یہ بلوچستان کے پہاڑوں جیسے پہاڑ ہیں ان کے، نہ بہت ہائٹڈ ہیں اور نہ ہی بہت وہ ہیں۔ مکے کے تو خیر پہاڑ ہائٹڈ ہیں۔ تو جی یہ تھا ہمارا مکے کا سفر تھا بیسیکلی۔ مکے سے ہم لوگ اب دوبارہ طائف کی طرف جائیں گے، اور پھر طائف سے نکل کے ہم لوگ طائف کے اندر تو نہیں جائیں گے، لیکن طائف سے پھر ہم لوگ نا ریاض کی طرف موو کر جائیں گے۔ تو یہ ہے جی، دیکھیے آپ بھی اور انجوائے کیجیے۔ یہ نا بلیک بلیک پہاڑوں کے اوپر پتہ نہیں کیا تھا، مجھے نہیں سمجھ آئی اس چیز کی کہ کچھ پہاڑ نا کئی تو پورے کے پورے ہی بلیک تھے۔ تو اگر آپ میں سے کوئی جانتا ہو جو اس چیز کو ایکسپلین کر سکے تو ضرور بتائیے گا کہ یہ کالا کالا کیا تھا۔ یہ ایسے بھی نہیں لگ رہا تھا کہ جیسے کسی نے آگ لگائی ہو، کیونکہ وہاں پہ کچھ تھا ہی نہیں جس کے اوپر بندہ آگ لگا سکے، کوئی جڑی بوٹیاں ہوں کچھ ہو ایسا، تو پھر یہ آگ لگتی ہے، ایسے تو نہیں لگتی نا۔ تو ایسے تھا جیسے جلے ہوئے پہاڑ نہیں تو بلیک کلر کے کول کے پہاڑ ہوں، اس طرح سے تھا۔ تو لیکن یہ تھا کہ کچھ بھی نہیں تھا ایسا۔ تو کتنے سارے تو ایسے تھے جیسے جو بالکل ہی بلیک تھے، اور کتنے سارے ایسے تھے جو صحیح تھے۔ یہ نا رستے میں ہم لوگ جب گزر رہے تھے نا تو یہ بندر تھے وہاں پہ، بہت سارے بندر تھے، اور پہاڑوں سے اتر کے نیچے آ رہے تھے۔ تو یہاں پہ نا لوگ ان کو کیلے ڈال رہے تھے، کچھ چنے ڈال رہے تھے، کوئی کیلے ڈال رہے تھے۔ بیسیکلی سعودیوں کی مجھے یہ عادت بڑی اچھی لگتی ہے کہ وہ ہاتھ سے دیتے ہیں، یعنی یہ بندر ہے نا، وہ بندر کو بھی آ کے کیلے ڈال رہا ہے آدمی۔ یہ دیکھیں یہ جیپس کھڑی ہیں، یہ آدمی جو نا وہ اندر سے کیلے پھینک رہے ہیں ان کی طرف، اور وہ چنے پھینک رہا ہے، بسکٹس ڈال رہے ہیں، یعنی سمجھیں کہ بہت کچھ ڈالتے ہیں یہ بندروں، یعنی چیزوں کو۔ انسانوں میں بھی یہ بہت بانٹتے ہیں، لیکن یہ ہے یہ تو خیر بندر تھے، جانور تھے۔ احمد کو بڑا اچھا لگ رہا تھا اور وہ بڑا انجوائے کر رہا تھا اس سین کو، اور کہہ رہا تھا کہ یعنی اس نے فرسٹ ٹائم یہ چھوٹے چھوٹے بندر جو ہے نا میں نے فرسٹ ٹائم ہی دیکھے تھے، اور یہ ان کا یہ تھا کہ یہ بڑے تیز تھے، ویسے بڑے بہت ایکٹیو بندر تھے۔ بندر ویسے بھی تیز ہی ہوتا ہے لیکن بہت ایکٹیو بندر تھے۔ یہ جو آدمی آ رہا ہے یہ کوئی مداری والا نہیں ہے، یہ بیسیکلی یہاں کا ڈریس ہے، یعنی توپ پہنتے ہیں لوگ اور سر پہ نا صافہ رکھتے ہیں، تو یہ ان کو ملوک ڈال رہا ہے، املوک جو ہوتے ہیں نا ہمارے پاکستان میں، وہ ڈال رہا ہے۔ ابھی جی حیدر بھائی جو ہیں وہ یہ دیکھا آپ نے باہر غرفے ایسے بنے ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے سے ہوتے ہیں، اور حیدر بھائی جو ہے نا وہ کھانا کہہ کے آئے ہیں کہ یعنی آرڈر کر رہے ہیں باہر، یہ سلپ ہے ساتھ میں، تو کھانا آ جائے گا ابھی تھوڑی دیر میں۔ تو ہم لوگ نا بیٹھ کے باتیں کر رہے تھے یہیں پہ، تھک تو کافی گئے تھے، لیکن 1 بجے کے قریب ہم لوگ نا نکلے تھے وہاں سے۔ تو یہ دوپہر کا ٹائم ہے، یہ اوپر چاول ہے اور اس کے اندر گوشت، یعنی چکن ہوتا ہے یا مٹن یا بیف جو بھی آپ ڈالیں۔ یہ چٹنی جو ہے یہ سب سے مزے کی چٹنی ہے، یہ بہت زیادہ عرب میں کھائی جاتی ہے۔ یہ چٹنی جو ہے یہ بنتی ہے ٹماٹر کی اور سبز مرچ کی، اس میں اور کچھ نہیں ڈلتا، صرف ٹماٹر ڈلتے ہیں اور سبز مرچ ڈلتی ہے، اور عربی اس چٹنی کو انتہائی شوق سے کھاتے ہیں، بلکہ ہر ہوٹل میں ریسٹورنٹ میں یہ چٹنی ملتی ہے۔ تو یہ دیکھیں یہ گرینری جو میں نے دیکھی نا، میں نے فرسٹ ٹائم ہی گرینری دیکھی ہے یہاں پہ عرب میں، تو یہ بہت گرینری تھی، لش گرین ایریا تھا ماشاءاللہ سے، بڑا اچھا، یہ ایسے جیسے کسی کے باغات ہیں یا کسی نے خود سے تیار کروایا ہو۔ یہ گورنمنٹ کا نہیں تھا، شاید وہ کیا اس کو کہتے ہیں، تو گورنمنٹ ایریا نہیں تھا۔ یہ دیکھیں آگے ساری کی ساری جھاڑیاں شروع ہو گئی ہیں، یعنی بہت زیادہ گرینری تھی اس ایریا میں۔ اچھا سوری میں ایک انفارمیشن دینی بھول گئی، یہ جو فندق صفورہ ہے نا، اس کی ایک برانچ جو ہے وہ حرم کے بالکل پاس بھی ہے، لیکن وہ کافی ایکسپینسو برانچ ہے ان کی، تو لہٰذا اگر آپ نے کروانی ہو تو یہ حرم سے نا تھوڑی ہٹ کے برانچ ہے، یہ والی کروائیں، یہ کم ایکسپینسو ہے، لیکن فیسیلیٹیز آپ کو سیم ہی ملیں گی، اس فندق میں اس ہوٹل میں بھی سیم ملیں گی، اس ہوٹل میں بھی سیم ہی ملیں گی آپ کو فیسیلیٹیز، تو اس وجہ سے یہ جو ہٹ کے ہے نا تو وہ والی کروائیں۔ اور ویسے بھی ٹیکسی آپ کو جو ہی آپ حرم سے باہر نکلتے ہیں نا فوراً سے آپ کو ٹیکسی وہاں سے مل جاتی ہے،
وہ لیں اور سکون سے اپنے ہوٹل میں آ کے، یعنی تھوڑا سا ہٹ کے کروائیں گے حرم سے تو اکنامیکل ہوگا آپ کے لیے، اور اگر تھوڑا بالکل پاس حرم کے کروائیں گے ہوٹلس تو وہ اکنامیکل نہیں ہوں گے اتنے، یعنی اگر آپ اچھا ہوٹل کروا رہے ہیں. اور اگر وہ کچھ ہوٹلس ایسے بھی ہوتے ہیں جو بہت ہی ڈرٹی اور یعنی بہت پرانے بنے ہوئے اور ڈرٹی ہوتے ہیں، تو وہ آئی تھنک ہائیجین کے حساب سے تو اچھے نہیں ہوتے. آگے ہر بندہ اپنی پاکٹ دیکھ کے چلتا ہے، اور جو فیسلٹی جہاں پہ اویلیبل ہو اسی کو لے کے کیری کرتا ہے اور چلتا ہے. تو میرے خیال میں تو یہ بہتر ہے. ایک مشورہ یہ نا، عاجزانہ سا مشورہ انسان اپنے فیملی ممبرس کو دے سکتے ہیں. آپ بھی تو میری یوٹیوب فیملی ہے، اس لیے میں آپ کو بھی مشورہ دے رہی ہوں. تو ویسے پاکستانی قوم کا یہ وتیرہ ہے کہ وہ مشورہ دینے میں بڑے کمال کی مہارت رکھتے ہیں. ہم لوگ خود کام کریں یا نہ کریں، اگلے کو مشورہ ہم لوگوں نے ضرور دینا ہوتا ہے. تو خیر جی، یہ میرا عاجزانہ سی رائے ہے، اور اگر آپ اس پہ غور کریں تو بہتر ہوگا آپ کے لیے بھی. تو خیر، یہ ہم لوگوں کا آدھے سے زیادہ تقریباً آدھا سفر تقریباً کٹ گیا ہوا ہے، اور اب ہم لوگ چیزیں ڈھونڈ رہے ہیں نیچے سے، کیونکہ جو ہم لوگ نے ہوٹل سے چیزیں لی تھیں وہ ہماری جو تھیں وہ کہیں نیچے گر گئی تھیں، اور وہ گم آئی مین ٹو سے ہوٹل سے نہیں، جو ہم لوگوں نے پیٹرول جہاں سے ریفل کروایا تھا نا، تو وہاں سے جو ٹک شاپ ہوتی ہے وہاں سے جو چیزیں لی تھیں وہ نیچے گر گئی تھیں. یہ ویجی وہ یہ ہے، جھاڑیاں ہی جھاڑیاں ہیں، اور یہی چھوٹی چھوٹی سی جھاڑیاں ہوتی ہیں. ساری عرب میں سارے میں چھوٹی چھوٹی سی جھاڑیاں ہی آپ کو نظر آئیں گی، اور اچھا لگ رہا تھا. یہ بیسیکلی احمد بنا رہا ہے ویڈیو، تو سوری اگر آپ کو تھوڑا سا لگا ہو کچھ، لیکن یہ ہے کہ الحمدللہ ہمارا سفر اچھا گزرا. ابھی ہم لوگ یہ جو رات کا سین ہے نا، یہ ہم لوگ ایک پاکستانی ہوٹل تھا وہاں پہ، ریسٹورانٹ تھا، اسلام آباد ہوٹل، مطعم پاکستانی. مطعم یہاں پہ نا ہوٹل کو کہتے ہیں یا ریسٹورانٹ کو کہتے ہیں. تو یہاں سے نا احمد کہتا ہے کہ میں نے روٹی کھانی ہے، تو پھر ہم لوگوں نے چائے پی، تو روٹی ایک بس لی تھی ہم لوگوں نے یہاں سے. تو باقی بہت اچھا تھا. ان کی چائے بہت اچھی تھی، بہت اچھی چائے تھی. پرائس تو تھوڑی انہوں نے زیادہ چارج کی تھی، یعنی حیدر بھائی نے کہا کہ ہم لوگ کو اچھی چائے بنا کے دینا، اس نے کہا کہ پھر اتنے پیسے لگیں گے، تو حیدر بھائی نے پھر وہ پیسے دیے اس کو. تو بہت اچھی تھی. اور یہ احمد اور سائیں جو ہے نا وہ واک کر رہے ہیں، اور حیدر بھائی اندر گئے ہوئے ہیں چائے لینے کے لیے. تو ماشاءاللہ سے اچھا سفر رہا ہم لوگوں کا. آپ بتائیے گا کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی. اگر اچھی لگی ہو تو ذرا سی بھی اچھی لگی ہو نا آپ کو، تو پلیز اس چینل کو سبسکرائب کیجئے گا، اور ویڈیو کو لائک کیجئے گا، اور شیئر کیجئے گا. آپ ہی کی وجہ سے یہ چینل گرو کر رہا ہے. اور جو نیو دیکھنے والے ہیں وہ تو ضرور ضرور سبسکرائب کر کے جائیے گا. یہ اب ہم دوبارہ سے اپنے سفر پہ رواں دواں. رات کو ویسے بڑا مزہ آتا ہے ٹریولنگ کا، مجھے تو بڑا مزہ آتا ہے، لیکن سائیں کو نیند آ جاتی ہے. ہم دونوں میں یہی فرق ہے مین. اچھا آپ بتائیے گا، آپ میں سے کس کس کو نیند آتی ہے اور کس کس کو اچھا لگتا ہے ٹریول کرنا رات کو. رات کو ویسے ٹھنڈ ہو جاتی ہے نا، تو اچھا لگتا ہے ٹریول کرنا. یہ لائٹس نظر آ رہی ہیں ساری کی ساری سٹی کی، تو آپ ضرور بتائیے گا. بیسیکلی یہاں پہ سعودیہ میں یہ ہے کہ جو ہی کوئی سٹی شروع ہوتا ہے، یا کوئی پیٹرول پمپ آنا ہوتا ہے، یا کوئی ریس اسٹیشن آنا ہوتا ہے، تو ہر جگہ پہ نا لائٹس جو ہے نا وہ شو کرتی ہیں کہ یہاں پہ سٹی آ رہا ہے، یا یہاں پہ کوئی وہ آ رہا ہے، پیٹرول پمپ آ رہا ہے. تو اس طرح سے انہوں نے سجایا ہوا ہے، روڈ کو سجایا ہوا ہے. سٹیز بھی تو اتنی آسانی سے نہیں آتے، 200 300 کلومیٹر کے بعد میں آ رہے ہوتے ہیں. اور جہاں پہ پیٹرول پمپ آتے ہیں وہ دل چاہے اکٹھے ہی ڈھیر سارے آ جائیں، اور دل چاہے 200-300 کلومیٹر کے بعد میں آئے. جیسے مدینہ سے جب آپ نکلیں تو آپ اپنی جو ٹینکیاں وہ بھر کے نکلیں، کیونکہ 400 کلومیٹر تک کوئی پیٹرول پمپ آپ کو مدینہ سے نکلتے ہوئے نہیں ملے گا. یہ ایک آپ کو سنسیئر وہ کہتے ہیں ایڈوائس ہے. اس کا دل ایسے تھوڑی اترنا ہے. یہ کیا ہے احمد؟ کیا پکڑا ہوا ہینڈ میں؟ اس کے ہینڈ میں تو یہ دونوں ہیں. یہ ہے اسپائڈر مین. کہاں سے لیا؟ دکان سے. شاپ سے لے کے آئے ہو؟ آپ کو ایک مالے کا یہ. اوہ نہ مارنا اسپائڈر مین، پلیز ڈونٹ بیٹ می.
कितना सुंदर है अहमद का स्पाइडरमैन, कितना प्यारा है। सोने लग, इसको ना स्टॉप करो, ना डिस्टर्ब करिए, सोने लगे। ये तो फिर आप कहाँ सोओगे अगर ये यहाँ पे सो गया? ये तो आके यहाँ पे सो ले, आपकी जगह यहाँ पे। अच्छा, मेरी लैब में सो रहे। अब स्पाइडरमैन को लेके सोने लगे हो आप? नहीं, ये तो गुस्सा हो गया। गुस्सा हो गया स्पाइडरमैन आपका? उसका फेस आपके फेस से बड़ा है। पता नहीं काला गया कि मैं डरावना गया, मैं गया कि क्या। अच्छा, नहीं अभी सही है। वैनम था वो। वैनम था? हाँ जी, वो काला सा गंदा था वो। गंदा था? हाँ जी, वैनम नहीं खरीदना हमने, वैनम की तो शक्ल ही बड़ी गंदी है। हाँ जी। स्पाइडरमैन की शक्ल अच्छी है। चलो इसको यहाँ पे लटाओ और सो जाओ तुम भी, और ये भी सो जाओ। ये देखो, पहले मुझे चॉकलेट खाना है, फिर स्पाइडरमैन के साथ। ओके, मैं खोल के देती हूँ चॉकलेट और फिर आप स्पाइडरमैन के साथ सो जाना। चलो जी, ठीक है, देखो आका लाइट का, इसका लाइट, बाय बाय। इसका लाइट। हाँ, लाइट है इसका। मुझे अप्लाई आया। ये चले हैं तो इंशाल्लाह सफ़र भी हमारा कट ही जाएगा। तो अब हम लोग रियाद के करीब पहुंच ही गए हैं तकरीबन। तो थैंक यू सो मच, आपने इस व्लॉग को देखने के लिए अपना टाइम निकाला, और दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह आपको भी खैर से रखे, आपको भी ऐसे सफ़र नसीब करे। और जाते जाते अगर न्यू है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और कमेंट करना मत भूलिए कि आपको क्या देखना है और आपको व्लॉग कैसा लगा। आपकी सजेशंस मेरे लिए बहुत अहम है, बहुत अहम है, बहुत अहम है। थैंक यू सो मच। अल्लाह निगहबान। हैव अ वेरी गुड डे।